لوگ بے سکون کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ دل اور عقل میں جنگ چھڑی رہتی ہے. کبھی کبھی دل کچھ کہتا ہے، عقل کچھ کہتا ہے. امام خمینی فرماتے ہیں جب یہ دو چیزیں تیرے پاس آئے نا، دل ہے کوئی خواہش اظہار کرتا ہے کہ میں کروں، عقل حکم کہتا ہے نہ کرو. یہ امیر المومنین کا بھی قول ہے. فرماتے ہیں فوراً عقل کی سنا کرو، دل کی نہ سنا کرو. اور جب تم ریپیٹڈلی عقل کی سنو گے تو دل بھی تابع عقل بن جائے گا. کئی نوجوان آتے ہیں، مولانا کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، دل کرتا ہے شادی کروں، عقل کہتا ہے نہ کرو، خاندان اچھا نہیں ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں، والدین راضی نہیں ہیں. اب جب دل اور عقل کی جنگ ہوتی ہے نا تو بندہ بے سکون ہو جاتا ہے، نہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا رہتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں فوراً عقل کی مان، پھر آہستہ آہستہ یہ دل تیرے عقل کے کنٹرول میں آ جائے گا. اور دل جب عقل کے کنٹرول میں آیا تو بندے کی زندگی میں کیا آ جاتا ہے؟ سکون آ جاتا ہے. کیلکولیشن کر اپنے عقل کے، اگر سکون چاہتے ہو زندگی میں تو کس کی سنو؟ عقل کی سنو. اور عقل کون سا؟ جو تابع وحی پروردگار عالم ہو. کبھی کبھی عقل تابع وہم بن جاتا ہے، کبھی کبھی عقل تابع شہوت بن جاتا ہے. مطلب حاکم عقل کو ہونا ہے، عقل نیچے آتا ہے، شہوت اوپر آ جاتی ہے. اب شہوت عقل سے کام لیتی ہے اور عقل غلام شہوت بن جاتا ہے. جس طرح کربلا میں ابن سعد کی عقل تابع غضب تھی، شمر کی عقل تابع شہوت تھی، قاضی شرح کی عقل تابع مال تھی، جو مال کہہ رہا تھا. اور مولا علی نے صحیح کہا، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پہ ہوتے ہیں. جب حکمران قانون توڑتے ہیں تو عوام بھی قانون. کبھی یہ معاشرہ دیندار نہیں بن سکتا. اگر آپ ظواہرات کا انکار کرتے ہیں تو بواطنات کا بھی انکار کریں گے. اگر آپ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا انکار کرتے ہیں تو آپ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کا بھی انکار کریں گے. صدیاں گزر جائیں یہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. کیوں اس معاشرے نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا؟ کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑا. یرثھا عبادی الصالحین، خدا کہتا ہے زمین کا ورثہ عباد الصالحین کا ہے. جب شرابی، جب زانی، جب اللہ کے احکام کو پامال کرنے والے صاحب مسند بنے، صاحب منبر بنے تو نبی کے نواسے کا قتل ہو گیا. حکمران اگر بے دین ہوتا ہے تو عوام کے اندر بے دینی جرت پڑتی ہے بے دین ہونے کی. ایسے امام حسین شہید نہیں ہوئے کیونکہ حکمران بے دین تھے. اور اس بے دینی کے مقابلے کے لیے فرزند رسول میدان میں آئے، مقابلے میں آئے، سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کے لیے آئے. تو یاد رکھیے مجلس امام حسین ایک کلچر ہے، مجلس امام حسین ایک تہذیب ہے، مجلس امام حسین ایک سویلائزیشن ہے. جب تک آپ سویلائزڈ نہیں بنتے، آپ کی عادتیں، آپ کے گھروں میں اگر سکون نہیں ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ہیں تو پھر مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی نسلوں کو سکھائیں کہ اپنے وجود پر عقل کو حاکم کریں. واقعاً اس پاکستان کی سوسائٹی میں اگر بولا جائے کوئی سویلائزڈ لوگ ہیں تو آپ کی طرف اشارہ کیا جائے، کیونکہ اتنے خزانے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے پاس ہے جو کسی قوم کے پاس نہیں ہے.